السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے تفسیر شروع کی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، بنا دے اس شہر کو امن والا، اس جگہ کو امن والا یعنی مکہ کو، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور روزی عطا کر اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہو۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مکہ کے حوالے سے کہ اس کو امن والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی اس کو امن والا اس انداز سے بنایا کہ اس میں انسان تو انسان بلکہ حتیٰ کہ حیوان اور پودے درخت بھی، ان کو بھی امن و امان حاصل ہو گیا، اور اس کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کی روزی کی دعا، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پر عظیم ایمان و یقین کا اظہار ہے کہ کیسے ان سنگلاخ پہاڑوں میں جہاں پر پودا بھی اگنا مشکل ہے، وہاں پر پھلوں کی جو دعا کی جا رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جس قدر ان کو اللہ پر یقین تھا اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ فرمایا کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ دعا ان کی اس بنیاد پر جو سابقہ آیت میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا، تو اس پر انہوں نے یہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے شرط قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، لیکن جو کفر کرے گا اس کو میں دنیا میں فائدہ دوں گا، تھوڑے وقت کے لیے تھوڑا فائدہ، ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر اس کو دھکیل دوں گا، بے بس کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہوا، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کافر کو بھی، فاسق و فاجر اور بے ایمان کو بھی دنیا دیتا ہے، اور بلکہ دوسروں سے بڑھ کر دیتا ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایمان و ہدایت جو کہ ایک قیمتی چیز ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ جس پر انعام کرنا چاہتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ یرفع ابراہیم القواعد کے بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کو آگے اونچا کر رہے تھے، اور اس کا دوسری آیات میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ اور واقعی ہی بیت اللہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے جو تعمیر ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے ساتھ ان کو اس بات کا خطرہ اور ڈر بھی ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہ ہو، تو قبولیت کی دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک صرف تو ہی ہے جو بہت سننے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام اور دو ناموں کے اندر اللہ کی جو صفات ہیں ان کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے نیک بندے نیکی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر بھی چلتے ہیں، اور ساتھ ان کو اس بات کا کھٹکا اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں کہیں وہ نیکی جو ہے وہ رد نہ ہو جائے اور مردود نہ ہو جائے، اور یہ ہے اصل ایمان کی نشانی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمارے ہم دونوں کو بنا لے اپنے لیے مطیع اور فرمانبردار، مسلمین دونوں کو ہم کو، اور اسلام کا معنی یہاں پر اطاعت کا، فرمانبرداری کا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک،
اور ہماری اولادوں میں سے بھی یعنی ہماری اولادوں کو بھی ایسی لوگ بنا دے، ایسی امت بنا دے کہ جو تیری مطیع فرما بردار ہو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اصل یہ وہ چیز ہے کہ جسے طلب کرنے کی ضرورت ہے انسان کو، اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، کہ آدمی اللہ کے لیے ہو کر رہ جائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور دکھا ہم کو یا سکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کی عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ کے خلیل کو اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے تو ان کے بعد پھر کون ہوگا کہ جو کہے کہ میں خود ہی اپنے دل دماغ سے ہی ہدایت پالوں گا؟ تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے طور طریقے سیکھنے کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف رجوع کرنے کی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توبہ کر دے کہ تیرے حکموں میں کچھ کمی کوتاہی جو ہوگی، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان بخشنے والا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے دو ناموں اور ان کی دو صفات کا وسیلہ لیتے ہوئے دعا کی جا رہی ہے، اور یہی وہ دعائیں ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، نہ کہ لوگوں کے وسیلے، بزرگوں کے وسیلے، نبیوں کے وسیلے لینا، جو کہ اصل مشرکوں کا شرک سابقہ زمانوں سے چلا آیا ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مشرکوں سے جب کہا جاتا کہ جب تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا اوروں کو جو پکارتے ہو یہ کیوں ہے؟ تو کہتے کہ ہم کو یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی وسیلہ بنا کر۔ تو یہی مشرکوں کا شرک رہا ہے، اس لیے جو وسیلہ لینا جائز ہے وہ اللہ کے نام، اس کی صفات اور اپنے نیک اعمال جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اور اے رب ہمارے، ابعث فیہم بھیج ان میں، رسول منہم جو رسول انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو تعلیم دے کتاب و سنت کی، کتاب سے ہمارے قرآن اور حکمہ سنت، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے کہ جو یرغب بے رغبتی کرتا ہے، عن ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے سے، الا من سفیہ نفسہ
سوائے وہ شخص جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، وَلَقَدْ اور یقیناً ضرور ہم نے اصطفیناہ ان کو چن لیا تھا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں ہوں گے نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم کے مطیع ہو جا، اسلام لے آ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا انہوں نے کہ میں مطیع ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ووصى بها اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ کیا کہا کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، فلا تموتن پس تم کو نہ موت آئے، الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان اللہ کے مطیع فرمانبردار ہو۔ ام کنتم شہداء کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت کہ جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، حضر آئی حاضر ہوئی، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ جب کہہ رہے تھے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے۔ قالوا کہا انہوں نے، نعبد الہک کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور جو تیرے باپ دادا کے معبود، کون باپ دادا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ جو ایک ہی الہ معبود ہے، ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ تلک امت قد خلت یہ وہ امت جماعت تھی جو یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے جو وہ کما چکے، ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 سے 134 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے بھیج ان میں رسول جو انہی میں سے ہو، وابعث فیہم بھیج ان میں رسول منہم جو انہی میں سے ہو، کن کے؟ مکہ کے لیے چونکہ دعا کی تھی اور اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی، امن و امان کی، روزی کی، تو اس کے بعد مزید ان کے لیے دعا کرتے ہیں کس چیز کی کہ جو امن و امان اور روزی سے بھی زیادہ اہم ہے، اور جس کی کسی بھی انسان کو کھانے پینے سے اور دنیا کی نعمتوں سے یا دنیا کی جو ضروریات ہیں اس سے بڑھ کر کہیں اشد ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان و ہدایت ہے، اور اس ایمان و ہدایت پر چلنے کے لیے علم ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اہل مکہ کے لیے خاص طور پر اور عموماً لوگوں کے لیے کہ ان میں بھیج ایسا رسول جو انہی میں سے ہو۔ ہاں ان میں سے کیوں ہو؟ کہ تاکہ ان کا جانا پہچانا ہو اور ان کو اس پر ایمان لانے میں کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ انسان اپنی فطرت سے یہ ہے کہ وہ جس کو نہیں پہچانتا، جس چیز کو جانتا نہیں، اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسے میں کہ انہی میں سے یعنی میری اولاد میں سے ہی رسول بھیج کہ جو اس قوم میں سے ہو، اس قبیلے یعنی ان لوگوں میں سے ہو، تو جس کو پہچاننا ان کے لیے آسان ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم ان پر پڑھ کر سنائے، آیاتک تیری آیتیں، تیری آیتوں سے مراد تیری وحی قرآن کریم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، قرآن کی، والحکمہ اور حکمت مراد یعنی دانائی جس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سنت ہوتی ہے کہ ان کو تعلیم دے کتاب و سنت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ سے رسول کا مطالبہ کیا یا رسول بھیجنے کی دعا کی، تو ساتھ ہی اس رسول کے مقاصد بھی بیان کر دیے کہ وہ رسول اس کا کام کیا ہو اور وہ کس لیے ہو، کہ جو
لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، یعنی جس پر تیری وحی نازل ہو اور وہ وحی آگے لوگوں کو آگے بتائے اور سنائے، اور پھر لوگوں کو تعلیم دے تیرے قرآن کی، تیری کتاب کی اور سنت کی، اور پھر ان کی تربیت کرے تاکہ وہ ایمان و ہدایت پر جاری ساری رہیں۔ تو یہ اس رسول کا مقصد ہوگا۔ اور اسی حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں کہ آپ کا یعنی کہ معاملہ کیسا ہے، تو آپ کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ سے جب ان کو حمل ٹھہرتا ہے تو ان سے ایک ایسا نور نکلتا ہے کہ جس نور سے بصرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور بصرہ یہ شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جو مکہ کی سرزمین سے ہزاروں میل کے فاصلے پر، لیکن وہ جگہ بھی روشن ہو جاتی ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کس قدر دور دراز تک پھیلے اور پہنچے گا، اور آپ کی زندگی میں بلکہ پہنچا۔ اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ یہ بصرہ شام کا علاقہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یا جس کا آپ نے بیان کیا ہے، یہ سرزمین ایمان کی، اسلام کی سرزمین رہے گی قیامت تک، اور حتیٰ کہ قیامت سے پہلے آخری زمانوں میں جب دین جو ہے اور توحید اور ایمان باقی جگہوں سے ختم ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے یہ شام کا علاقہ ہی یہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر ایمان و ہدایت وہاں پر ہوگا۔ اور اسی لیے آخری زمانے میں اسلام کا مرکز یہی رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی یہیں پر ہوگا، اور وہ گروہ جو یعنی کہ ہدایت پر رہنے والا گروہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطائفہ الناجیہ کا نام دیا ہے کہ وہ گروہ جو نجات پانے والا ہے، وہ گروہ بھی یہیں پر ہوگا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی آپ نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں کیا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو اس دعا کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرماتا ہے، ابراہیم علیہ فرماتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ابعث فیہم رسولا، ان میں بھیج ایسا رسول، منہم جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو تعلیم دے کتاب و سنت کی، جس میں ایک طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو ضرورت ہے اللہ کی وحی پڑھ کر سنانے کی، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی پڑھ کر سنانے کی، نہ کہ اپنی من گھڑت کتابیں پڑھ کر لوگوں کو بتانے سنانے کی۔ کیونکہ اگر کوئی ہدایت کا سرچشمہ ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیات ہیں، نہ کہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اس لیے جس چیز کی آپس میں پڑھنا پڑھانا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، اللہ کی وحی ہونی چاہیے۔ تو جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، کیونکہ آیتیں ہی اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں کہ جن کو آدمی جب پڑھتا ہے، جب سنتا ہے، ان پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے رستے کھلتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو تعلیم دے کتاب کی، تیرے قرآن کی، تیری کتاب جو نازل شدہ اس کتاب کی، اور حکمت سے مراد یعنی ان کو اب سنت کی اور حکمت دانائی کی تعلیم دے، جو یعنی کہ صحیح اور سچے دین پر مبنی ہو، یعنی جو حدیث ہے اور جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، یہ قرآن و سنت ہی قرآن کے اسلام کے بنیادی اصول ہیں کہ جن اصولوں پر چل کر انسان ہدایت پاتا ہے اور جن کو چھوڑ کر آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا بیان ہوا کہ اصل ہدایت کے سرچشمے اللہ کی وحی ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اصل یہی وہ تعلیم ہے کہ جو مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہی اصل وہ علم ہے کہ جس کو اللہ نے علم کا نام دیا ہے۔ اور جس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا، وحی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں، وہ جاہل ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا بھی وہ سائنسدان ہو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جو اللہ کے دین سے، کتاب و سنت کے علم سے، وحی کے علم سے لا علم ہے، تو وہ جاہل ہے، وہ احمق ہے، کیونکہ اللہ نے علم کو اسی کا نام دیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کو لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ اور
اگر تعلیم علم اس چیز کا نام ہے تو پھر ضرورت بھی اسی علم کو حاصل کرنے کی سیکھنے کی ہے کہ جس سے انسان کو اللہ کی معرفت ہو، اس کے دین کی پہچان ہو، دنیا کے مقصد کو وہ جانے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ ان تعلیمات حاصل کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے، انکا بے شک تو، اور انتا کا جو آتا ہے لفظ یہ ضمیر فصل ہے کہ جو تاکید کے لیے آئی ہے کہ بے شک صرف تو ہی ہے کہ جو بڑا ہی العزیز، عزیز کے معنی جو بڑا غلبے والا ہے، کہ جس کا ہر چیز پر بڑا زور ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ اور قہر ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، کہ بے شک تو ہی بڑا العزیز ہے، غلبے والا ہے، کہ جس سے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور ہر چیز کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اور یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ کے عزیز کا نام، اور اس طرح الحکیم کہ جو بڑی حکمت والا ہے، کہ ہر چیز اس کی کسی حکمت دانائی کے ساتھ کسی اہم مقصد کے تحت ہوتی ہے، اور حکیم کے اندر محکم کا معنی بھی کہ جس کے کام، جس کے معاملات بڑے مضبوطی اور بڑے پائیدار ہوتے ہیں، مضبوطی اور پائیداری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بے شک تو ہی بڑا غلبے والا ہے کہ کوئی چیز تیرے کنٹرول سے، اختیار سے باہر نہیں، اور تو ہی بڑے حکمتوں اور دانائی والا ہے، اور تیرے کام، تیرے معاملات بڑے ہی مضبوطی اور پائیداری کے ہیں، یعنی جو تو چاہے کر سکتا ہے۔ اب ان اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کی اور دو ناموں کے اندر اللہ کی جو صفات ہیں ان کا وسیلہ جو لے کر یہ دعا کی جا رہی ہے، اس کی کیا مناسبت ہے یہاں پر؟ ہاں، اس کی مناسبت چونکہ پہلے جو ذکر ہوا تھا اللہ کی دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے، ان چیزوں کے لحاظ سے، یا اللہ کی طرف سے بخشش مغفرت مل جانے کے حوالے سے، اس میں وہاں پر وہ مناسب نام تھے تواب الرحیم کے نام، اور یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فیصلے کی ضرورت تھی، اور بعض اوقات بہت گمراہ کن قسم کے امت قوم اور لوگوں کے اندر سے کسی رہبر و رہنما کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی جو غلبے کی صفات ہیں، قوت کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کی، اس کے زور کی صفات ہیں، تو ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ اور واقعی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جس ماحول میں دنیا میں آئے ہیں، اور جس طرح کی قوم اور جس طرح کے لوگوں کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، کہ کس قدر گمراہی، بے راہ روی، شرک و کفر، اور حتیٰ کہ دنیاوی لحاظ سے بھی دنگ فساد اور ہر طرح کی بدکاری، بے حیائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس یعنی کہ گمراہ ترین قوم کے اندر سے ایسا رہنما کھڑا کیا کہ جس کی کوئی ناصاب کا مثال تھی اور نہ کوئی آئندہ آنے والی دنیا میں ان کی مثال ملنے والی تھی۔ اور یہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کے عزیز ہونے کی، اس کے غالب ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کا وسیلہ واسطہ دیتے دعا کرتے ہیں کہ بے شک تو ہی بڑا عزیز ہے، بڑا غلبے والا ہے، بڑا پرزور ہے، اور الحکیم کہ جس کی ہر کام بڑے حکمت کے تحت ہوتے ہیں اور جس کی ہر چیز بڑی مضبوطی، پائیداری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے کی بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے، اور اس کے بعد یہ دعا پوری کب ہوتی ہے، اس دعا کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے؟ ہاں، اس دعا کے اندر اور دعا کے پورا ہونے کے اندر ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، یعنی کئی ہزار سال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اسی قوم سے، انہی مکہ والوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل، ان کے اولاد میں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو قریش کا نام دیا جاتا تھا، اور لیکن ہزاروں سال بعد، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کا معنی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر حکیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہزاروں سالوں کے بعد پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو اسی وقت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ کو پیدا کر سکتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اس وقت دنیا میں لایا جائے کہ جب کہ اشد ترین آپ کی ضرورت ہو، اور آپ سے دنیا میں وہ انقلاب پیدا کیا جائے کہ جو انقلاب آپ سے پہلے کسی نے نہ پیدا کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آدمی کو دعا کر کے
اس سے اگر فوری طور پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کر کے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی 2 نام صفتیں بیان کر کے کہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، غالب ہے، اور ہر چیز پر حکیم ہے، کہ اس کو خود ہی چھوڑ دیا کہ تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے اس رسول کو کب لانا ہے، کب بھیجنا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے ہر طرح کے اعمال، آدمی بعض اوقات اللہ سے کوئی چیز مانگتا طلب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس چیز کا نہ ملنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو نہیں دیتا، ہاں اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے یا کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اور بعض اوقات دعا مانگتا ہے آدمی اور اس کی دعا جو ہے ایک عرصے کے بعد قبول اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے، اللہ کے علم میں یہی تھا کہ اس چیز کا اس کے لیے فوری طور پر ملنا اس کے لیے کسی لحاظ سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ اس کو تاخیر کے ساتھ لیٹ کر کے دیتا ہے۔ تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان کو اللہ سے دعائیں کر کے اگر فوری طور پر اس کے اثرات نظر نہیں آتے تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، غالب ہے، ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے اختیار، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز اپنے علم سے، حکمت سے کرتا ہے کہ جب اس چیز کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہو، ہاں اس وقت کرتا ہے۔ اور اس لیے ایک مومن اور مسلمان اس سے تقاضا یہی ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے ہاں اللہ کے سپرد کرے، اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی خیر کس میں ہے اور کب اس چیز کے ہونے میں ہے۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ کس بات کا، کہ کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں کے دل میں ہمیشہ نہ کہ صرف خود اپنے آپ کو ہدایت پر لگانے چلانے کی، بلکہ دوسروں کی ہدایت کی بھی تمنا، اور ان کو بھی صحیح رستوں پر لگانے کے لیے اس کی تمنا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر ایسا کوئی رہنما پیدا کرے، ایسا رسول پیدا کرے کہ جو ان کی رہنمائی کرے، ان کو تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ اور یزکیہم کا لفظ ہم کو یہ طرف معنی دیتا ہے کہ بات صرف علم کی حد تک نہیں ہے، جب تک علم کے ساتھ تربیت نہ ہو، اس علم پر لوگوں کو چلایا نہ جائے، اس وقت تک علم کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس علم کا ان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس علم پر ان کی تربیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے لیے دعا کی گئی کہ وہ آپ کو کیا ہے، یزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت بھی کریں۔ اور واقعی ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلیم کے ساتھ ساتھ توحید و سنت کو سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سب سے بڑی جو کوشش تھی لوگوں کو اس چیز پر لگانے کی، چلانے کی، اس پر ان کی تربیت کرنے کی، اور یہ معنی اور یہ چیزیں ان کے دل میں راسخ کرنے کی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اہم ترین چیز ہے کہ جو ایک کسی بھی مربی اور استاد کو کرنے کی ضرورت ہے اپنے، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے کہ جو یرغب عن، جو بے رغبتی کرتا ہے۔ عربی زبان ایک عجیب زبان ہے کہ جس میں ایک ہی لفظ بعض اوقات الٹ اور مخالف معنی دیتا ہے، لیکن وہ لفظ جو ہے اس کا سیاق و سباق کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہر معنی الگ سے نظر آتا ہے۔ تو یرغب کا لفظ ہوتا ہے ویسے تو رغبت کرنا، لیکن اگر یرغب فی ہو تو رغبت کسی چیز میں رغبت کرنا، کسی چیز کی تمنا کرنا۔ اور اگر یرغب عن ہو، عن کا لفظ آ جائے تو اس سے بے رغبتی ہو جاتا ہے، یعنی معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وَمَن یرغب، اور کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے، کون ہے جو نہیں چاہتا، کون ہے کہ جو آمادہ نہیں ہوتا، کیا نہیں چاہتا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرتا ہے، ان کے طریقے کو چھوڑتا ہے، ان کے طریقے سے روگردانی کرتا ہے۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی شخص یہ کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، جو عقل کا اندھا ہو۔ ہاں وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اس سے بے رغبتی کرتا ہے، اس کو نہیں چاہتا، اس سے یعنی کہ دور ہٹتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے توحید کا امام بنایا ہے، تو ان کا رستہ توحید کا رستہ، سنت کا رستہ،
ایک اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص مخلص بنا کے چلنے کا رستہ، ہاں یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اس رستے کو چھوڑتا ہے جو توحید کا، ایمان کا، ایک اللہ کے ساتھ مخلص خالص ہو کر چلنے کا اور اسی کے لیے یکسو ہونے کا رستہ ہے۔ کون ہے کہ جو اس کو چھوڑتا ہے؟ ہاں وہ چھوڑنے والا کون ہے کہ جو بے وقوف ہو، احمق ہو، جاہل ہو، ہاں جس نے ابراہیم علیہ السلام کے رستے کو چھوڑ کر اس سے بے رغبتی کر کے شرک و کفر کا رستہ اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا سودا کر لیا، ہاں یہ ہے۔ اور ان آیات کے اندر توحید کا جس انداز سے بیان ہوتا اور آگے بھی جو آ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ وہاں کہ کون ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے رستے سے، ان کے طریقے سے بے رغبتی کرتا ہے، مگر وہی جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہاں ان کا رستہ، توحید کا رستہ کیسا تھا، اس کے انعامات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ اس توحید کے رستے کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہوئے انعامات کا ذکر کرتا ہے کہ جب ابراہیم توحید پر چلے، ابراہیم علیہ السلام جب توحید پر چلے، اللہ کے لیے خالص مخلص ہوئے، تو اللہ نے ان کو کیا عطا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ضرور ہم نے ان کو چن لیا، فی الدنیا، دنیا میں۔ کس لیے چن لیا؟ نبوت رسالت کے لیے چنا، لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجتیں قائم کرنے کے لیے چنا، اور ان کو چنا کس کے لیے؟ اللہ نے اپنا خلیل بنانے کے لیے چنا۔ اور کائنات میں اللہ کے دو ہی خلیل ہم کو نظر آتے ہیں، ایک خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے اللہ کے خلیل رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا لوگوں میں سے تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے جس طرح اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا۔ تو یہ دونوں اللہ کے خلیل، اور خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا گہرا دوست ہو، کہ جو جگری یار جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگرچہ ہر مومن کے ساتھ اللہ کی دوستی ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقامات ہیں، اور اللہ کے ان کے ساتھ جو اپنا ایک محبت کا وہ جذبہ ہے، وہ محبت کی یہ چیز ہے کہ وہ دوسروں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا چناؤ جو ہے وہ کئی لحاظ سے ہے، اور پھر ان کو چنا توحید کی امامت کے لیے، حتیٰ کہ رہتی دنیا کے لیے ان کو توحید کا امام بنا دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ان کی اتباع کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کو چنا لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال کر، حتیٰ کہ ہر طرح کے گروہ، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بت پرست مشرک کافر ہوں یا کوئی حق پرست مسلمان ہوں، سبھی کے سبھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت، ان کی عقیدت، اور بلکہ سبھی کے سبھی گروہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا فخر ہے، اور بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ان کو چنا۔ کس وجہ سے چنا؟ اس توحید اور ایمان کی وجہ سے جس کی انہوں نے مثال پیش کی تھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے، صالحین نیکوں میں سے ہوں گے۔ اور صالحین کا لفظ جو ہے، صالح کی جمع، کہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، ہم سمجھے کہ صالح کا درجہ یا صالحین کا درجہ بہت بات کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان یا جن ہو، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے وہ صالحین میں سے ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے، نیکوں میں سے ہوں گے۔ اور نیکوں میں سے بیان کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقام مرتبہ بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا، اور ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ بھی نیکوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ان کو یہ انعامات ہم صرف دنیا میں نہیں دیے، بلکہ یہ انعامات آخرت میں اور کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور یہ اصل اللہ کی نعمت کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں تو بڑا کچھ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں وہ بدبخت جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، نبوت سے، رسالت سے، اور بلکہ دنیاوی طور پر بھی ان کو مال و دولت سے اور دنیا کی عزت و شہرت سے ان کو نوازا، اور آخرت میں بھی ان کے جو عظیم مقامات ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اور یہ ہے اللہ کے دین پر چلنے کا، اللہ پر سچا ایمان لانے کا نتیجہ، کہ جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل دنیا کے پیچھے پڑھ کے
دنیا کی دوڑ لگا کر دنیا تو جو مل جاتی ہے، لیکن آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کے برباد ہوتی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، یہ انعام ان کو کیوں ملے؟ اللہ نے اس کی آگے وجہ بیان کی۔ اذ قال له ربه، جب کہا ان کو ان کے رب نے، اسلم کے مطیع ہو جا، اسلام لے آ۔ اسلم کا لفظی معنی اسلام لے آ، اور اسلام کا معنی اطاعت اور فرمانبرداری، کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمانبردار ہو جا، اللہ کی اطاعت قبول کر لے۔ قال اسلمت، کہا انہوں نے کہ اسلمت، میں نے اطاعت قبول کر لی، میں اسلام لے آیا، مطیع ہو گیا۔ کس کے لیے؟ لرب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے، میں جہانوں کے رب کے لیے مطیع ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے مطیع ہو گیا، بلکہ جہانوں کے رب کے لیے۔ اور جہانوں کے رب کا یہ لفظ لانے کا یہاں پر کیا مقصد ہے یا اس کی کیا مناسبت ہے؟ کہ واقعی ہی جس کے لیے مطیع ہونے کی ضرورت ہے وہ ذات ہے کہ جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا معبود ہے۔ ہاں، یہ وہ حقیقی ذات ہے کہ جس کے لیے انسان کی اطاعت ہو، جس کے لیے آدمی جھکے اور اپنے آپ کو اس کے لیے مطیع کر دے، اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اور اسلام کا لفظی معنی ہی کسی کو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اس کے سامنے جھکا دینا، جس کو موجودہ اصطلاح میں سرنڈر کرنے کا نام دیا جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو کسی کے لیے کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو یعنی جھکا دینا، کہ وہ جو بھی حکم دے، جو بھی جس طرح کی چیز چاہے آدمی وہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور اس لیے اسلام اور مسلمان اور یہ الفاظ جو ہے ان کو ہمیں صرف کہنے پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی آج مسلمان کہلانے والا، اسلام کا دعوے دار اور اسلام کے نام لینے والا اللہ کی نافرمانیاں، روگردانیاں کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، حالانکہ جس نام سے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے مسلمان سے، اس کا معنی ہی اللہ کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہونا ہے۔ ماتا اللہ تعالیٰ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہا مطیع ہو جا، فرمانبردار بن جا، اسلام لے آ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا، میں مطیع فرمانبردار ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو جھکا لیا۔ کس کے لیے؟ لرب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے، جس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ اللہ کے تمام نبی و رسولوں کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ یہودیت، عیسائیت، اس طرح کے دین اللہ کے دین نہیں ہے، یہ خود ساختہ ان کے من گھڑت دین ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو، ابراہیم علیہ السلام ہو یا ان سے پہلے کوئی نبی ہو یا ان کے بعد کوئی نبی ہو، ان کو دین اسلام ہی دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اس چیز کی اگلی آیت میں اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا۔ ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب۔ اب یہ اسلام، یہ اللہ کی اطاعت اور یہ اللہ کی فرمانبرداری کیا صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تک رکھی اور اس پر خود ہی رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وصى بها، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسی توحید کی، اسی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے لیے اخلاص کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو معروف بیٹے دو ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں اور اسحاق علیہ السلام ہیں، ویعقوب، اور یعقوب کو بھی۔ تو یعقوب کا بیٹا نہیں ہے، یعقوب چونکہ پوتوں میں آتا ہے، اس لیے اللہ نے یعنی کہ بلکہ یعقوب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، یعنی یہی وہ بات ہے، یہی وہ توحید ہے اور یہی وہ اخلاص ہے کہ جس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یہی اسی بات کی وصیت کی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، جس کی وصیت کا آگے خاص طور پر ذکر بھی آئے گا۔ تو کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی، اور اس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا بنیہ۔ ایک ہوتا ہے بنیہ، با کے اوپر پیش اور نون کے اوپر زبر کے ساتھ، بنیہ ہوتا ہے ایک بیٹا، اور بنیہ جو بیٹوں کی جمع ہو، ایک سے زیادہ بیٹے ہوں، تو جمع کے لیے اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، تمہارے لیے دین کو چنا ہے، وہ خاص دین جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، وہ خاص رستہ، وہ طریقہ۔ اور دین کیا چیز ہے؟ ہاں، دین وہ طریقہ اور رستہ ہے کہ جس پر انسان چلتا ہے اور جس پر چل کر اپنی زندگی کے معاملات چلاتا ہے، زندگی کے معاملات چلتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عمل، یہ سارا کیا ہے؟ وہ دین ہے۔
تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، وہ خاص دین جو، اور اس لیے لکم الدین، الدین کا دین کے ساتھ الگ جو ہے وہ کس بات کی دلیل ہے کہ وہ خاص دین ہے جو اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے بھیجا، نازل کیا ہے اور تمہارے لیے چنا ہے۔ فلا تموتن، پس تم کو نہ موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر دو ٹوک اور کھلے الفاظ کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام خود بھی مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام خود بھی مسلمان تھے، اور ان کی اولادیں بھی مسلمان تھیں، اور اسی پر ان کی وصیت بھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دین کون سا ہے؟ وہ دین مسلمان اسلام کا دین ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس دین اسلام کے سوا باقی ادیان جو لوگوں کے ہیں وہ من گھڑت اور خود بنائے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے وصیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور اسی بات کی، اسی کلمے کی وصیت کی، اور اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے دوسری آیت میں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ اسی توحید کو، توحید کے اس کلمے کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص مخلص ہو کر عبادت کرنے کی اسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں چلا دیا، اپنی اولاد میں اس کو جاری کر دیا کہ ہر ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتا رہا کہ اسی توحید پر قائم رہنا۔ وصیٰ بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے، وہ دین جو اللہ نے خاص طور پر آسمان سے بھیجا ہے، دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم کو نہ موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا موت انسان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے اس کو لے آئے اور جب چاہے اس کو روکے رکھے؟ یہاں پر بھی یہ الفاظ ہیں، اور اس کے بعد سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو نہ موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو کیا انسان کے ہاتھ میں موت ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اس طرح کے الفاظ میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ہمیشہ ہی انسان کو جو ہے وہ اللہ کے دین پر، اطاعت پر جاری ساری اور قائم و دائم رہنا چاہیے، کہ جب بھی اس کی موت آئے اور جب بھی اس کا خاتمہ ہو، اس کا خاتمہ جو ہے اسی ایمان پر، اسی دین پر، اسلام پر ہو۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے، عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے من عاش علی شیء مات علیہ، کہ آدمی جس چیز پر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اس کی موت بھی اسی پر آتی ہے۔ ومن مات علی شیء بعث علیہ، اور آدمی کی جس چیز پر موت آتی ہے قیامت کے دن اسی پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت نیکی پر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے انعام سے اس کو نیکی پر ہی اس کی موت بھی دیتا ہے، اس کا خاتمہ بھی نیکی پر کرتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل برائی، بے حیائی، بدکاری پر زندگی گزرتی ہے تو ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی پھر اسی بدکاری، بے حیائی پر ہوتا ہے۔ اور کتنے ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو مرتے ہوئے کوئی کلمہ پڑھاتا ہے تو آگے سے وہ کوئی گانے گا رہا ہے کہ میوزک اپنی زبان سے اس کی پر چل رہا ہے، اور کسی کی زبان پر کوئی اور غیر اللہ کے نام، اس کے نعرے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی اور اس طرح کی شرک کی، کفر کی، بے ایمانی، بدکاری کی باتیں کرتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ اس کلمے سے باغی رہا ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے آیات جو آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم کو نہ موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بھی اسی دین پر استقامت سے چلنا چاہیے، اللہ کی اطاعت پر قائم و دائم رہنا چاہیے، تاکہ مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کی موت اسی اطاعت اور نیکی پر آئے، اور نیکی پر ہو، اسی دین پر ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء جمع شاہد کی، گواہ تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آتی ہے، فوت ہوتے ہیں، یعنی ان کے فوت ہونے کا وقت آتا ہے۔ حضر کے معنی حاضر ہونا، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آتا ہے، فوت ہوتے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو کیا تم جو لوگ گواہ تھے؟ اور اس میں مخاطب کون ہیں؟ مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ،
اور عام دوسرے مسلمان بھی، لیکن یہاں پر خاص طور پر چونکہ اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے اور خصوصاً یعقوب علیہ السلام کا نام اس لیے لیا، ان کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ بنی اسرائیل کون ہیں، کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو یہ چونکہ اصل ان کا باپ جس کی طرف براہ راست ان کی نسبت تھی یعقوب علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے انہی کا نام لے کر بتایا، کیا تم لوگ گواہ تھے، کیا تم حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہوتے ہیں، ان کے موت کا وقت آتا ہے، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس چیز کی یا کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے فوت ہو جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ کے بندوں کو دنیا سے جاتے ہوئے اگر کسی بات کی فکر ہے تو کس بات کی فکر ہے؟ وہ اس بات کی فکر ہے کہ پیچھے سے اولادیں کس دین پر چلے گی، ان کا ایمان و عقیدہ کیا رہے گا۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ پیچھے سے اولادیں کہاں سے کھائیں گی، ان کے لیے میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کس طرح آپس میں تقسیم کریں گے، کون سا مال، کون سی پراپرٹی، کون سی چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وصیت کی۔ اللہ کے نیک بندوں، نبی اور رسولوں کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں، خود بھی ان کی دنیا سے جاتے ہوئے اسی بات کی تمنا کہ ایمان اور توحید اور اللہ کی اطاعت نیکی پر دنیا سے جائیں، اور اسی بات کی وصیت کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو بھی، اولادوں کے بارے میں اگر فکر ہے تو اسی بات کا فکر ہے کہ اولاد کا عقیدہ کیا رہے گا، ان کا ایمان کیا رہے گا، ان کے دین کے لحاظ سے ان کا تعلق کیا رہے گا۔ اور یہ ہے حقیقت میں عقل مندی کی دلیل، اور اس کے خلاف حماقت بے وقوفی کی دلیل کیا ہے کہ آدمی خود بھی دنیا کے پیچھے زندگی گزار دے، مرتے ہوئے دنیا کی فکر ہو، اور اولادوں کو بھی اگر وصیتیں کر رہا ہے تو ان کو بھی دنیا کے چند دن کی وہ چیزوں کی فکر ہو کہ وہ چیز سنبھال لو، اس کو خیال کر لو، اور اس طرح کی باتیں کرتا مر جائے، اور اس کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہو کہ میرے ساتھ آگے کیا پیش آنے والا ہے، اور نہ اولاد کے لحاظ سے اس کو فکر سوچ ہو کہ میرے بعد کس دین پر، کس عقیدے پر رہیں گے اور کس طرح ہدایت پائیں گے یا گمراہ ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کو، ان وصیتوں کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، کہ اگر سب سے بڑی اگر کوئی وصیت ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کے سچے دین پر ہو، توحید و ایمان پر ہو، سنت پر ہو، اللہ کی اطاعت پر ہو، خود بھی اور اولاد کو بھی اسی بات کی فکر ہو، اولاد کے حوالے سے بھی۔ اور یہی اللہ کے تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں ہم کو ملتی ہے ان کے سیرتوں میں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اللہ نے ان کو دنیا کی خلافت عطا کی تھی، چین کے بارڈر سے لے کر فرانس تک، اتنی بڑی دنیا کی ایک ہی حکومت کے، ایک ہی سلطنت کے اکیلے بادشاہ خلیفہ تھے، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں، فوت ہوتے ہیں اپنی خلافت کے دوران ہی، تو کیا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور ان کے 14 بیٹے بیٹیاں ان کے لیے صرف 10 یا 12 دینار کی وراثت اور جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس میں سے لکھتے ہیں تاریخ دان کہ ان میں سے کچھ دینار ان کے کفن دفن پر خرچ ہوتے ہیں، اور صرف اس میں سے 9 دینار جو ہے اس کی اولاد میں تقسیم کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ 14 بیٹے بیٹیوں کے اندر 9 دینار تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ چین سے لے کر فرانس تک کے حکومت کرنے والے بادشاہ کی وراثت ہے۔ تو فوت ہوتے اپنے اولاد کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے دنیا کے لیے کوئی چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہاری دنیا کی کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا، اس لیے کہ اگر تم نیک ہوئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی تمہارا سرپرست ہوگا، خود ہی تمہاری کفالت کرنے والا ہے، اور اگر تم بد ہوئے تو تمہیں مال دے کر میں تم کو برائی پر اور بدکاری بے حیائی پر نہیں لگانا چاہتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان و یقین تھا اور اولاد کے ایمان کی دین کی فکر تھی، تو لکھنے والا لکھتا ہے مورخ کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ عمر عبدالعزیز کے بیٹے کہ جن کو آدھا دینار بھی شاید نہ ملا تھا، آدھے دینار کے قریب اس کی وراثت تھی، وہ کیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ نے اس کو اس قدر مال و مال کیا کہ 100 گھوڑے جو ہے اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہوتے تھے صدقے خیرات کے طور پر۔ اور اس کے مد مقابل ان بدبختوں کی تاریخ بھی سامنے ہے کہ جو خود بھی مال دولت سمیٹتے ہوئے
اپنے سمیٹی، انہوں نے اولادوں کے لیے بھی اسی بات کی وصیت کی، تو اولادیں تو کیا بلکہ خود ہی وہ یعنی کہ بازاروں میں جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اصل وصیت ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے اپنے اولادوں کے لیے کرنے کی۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ کیا تم گواہ تھے، حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو فوت ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے بھی کون ہیں کہ جن کی تربیت ایمان پر ہے، توحید پر ہے؟ فرماتے ہیں قالوا، کہا انہوں نے نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور جو تیرے باپ دادا کا الہ ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا جو الہ ہے الہ واحدہ، اور جو ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے۔ ہاں یہ ہے توحید کہ جس کا قرآن جگہ جگہ اس کا بیان کرتا ہے، لیکن بدبخت مشرک ان کی زبانیں پھر بھی بند نہیں ہوتی کہ قرآن میں توحید نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو تیرا الہ ہے۔ اور یہاں پر تیرا الہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا الہ کون ہوتا ہے؟ اس کا الہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور نہ کہ صرف وہ اور ان کے بلکہ باپ دادا بھی، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے۔ ان کا بھی ذکر کیا کہ تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جو ان کا الہ ہے۔ اور اسے پتہ چلا کہ ان سبھی نبیوں کا الہ وہ اللہ ایک ہے، الہ واحدہ، اور سبھی نبیوں کا الہ معبود ایک ہی رہا ہے۔ ان کے لیے کوئی دوسرا الہ معبود نہیں ہوتا کہ جس کو پکاریں، جس سے فریادیں کریں، جس کے سامنے جھکیں، جس کے مشکل کشائی حاجت روائی اس سے متعلق رکھیں۔ ان کا ایک الہ معبود رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہوں یا ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل ہوں یا ان کے پوتے یعقوب ہوں یا ان کے آگے نسلیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ایک الہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اسی سے ہمیشہ ان کی فریادیں، ان کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہاں پر بھی ان کے بیٹے بھی اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، یعنی ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اسی ایک الہ کے جو ہے اس کی عبادت کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جس دین کی وصیت کر کے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وصیت، وہ ایک الہ معبود کی عبادت کی وصیت، نہ یہودیت کی وصیت کر کے گئے ہیں، نہ عیسائیت کی وصیت کر کے گئے ہیں۔ اور جسے پتہ چلتا ہے کہ اصل اللہ کا دین اسلام ہے، اور باقی نام سارے من گھڑت اور اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جس میں یہودیوں کو بھی، آپ کے زمانے کے یہودیوں کو بھی طنز ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر، ان کا رستہ چھوڑ کر اپنے خود ساختہ معبود بنائے بیٹھے ہو، اپنے بڑوں کو اپنے حاجت روا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، اور ان سے اپنے تعلقات جوڑے بیٹھے ہو کہ یعنی ان سے تمہارا تعلق ہے، تو اس چیز کو بھی دیکھو کہ تمہاری ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کیسی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ تلک امۃ قد خلت، ہاں یہ وہ امت قوم ہے کہ جو گزر چکی۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور پھر ان کی نسلیں، یہ اولادیں جو گزر چکی۔ تلک امۃ، یہ امت جماعت ہے، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال، ان کے ساتھ اس کا صلہ ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے کوئی سوال نہ ہوگا اس بارے میں جو وہ لوگ کرتے تھے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ یعنی کہ بیان کرنے کا مقصد وہی جو ہم پہلے بات پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح کے ہر گمراہ قوم کے اندر یہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ خود عمل نہیں کرنا، بلکہ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لینا کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، فلاں کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس چیز کا بیان کرتا ہے کہ اللہ نے تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے بڑے کیا کرتے تھے، تم سے یہ سوال نہیں کرنا کہ تمہارے بڑوں کے کارنامے کیا تھے۔ اگر اللہ تم سے سوال کرے گا تو یہ پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے، تمہارے عمل کیا ہیں۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حسب و نسب کا معاملہ، بڑوں کا معاملہ، کہ بڑا کیا تھا، کون کیا کرتا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کے کارنامے کتنے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کو کوئی معیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خود
اس کے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ تمہارا معاملہ اپنا کیا ہے، اور اسی پر اس کا انسان کا پھر اس کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اس کا اپنا عمل صحیح ہے تو پھر اللہ کی بخشش مغفرت جنت ہے، اپنا عمل برا ہے چاہے وہ نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اس کے بڑے کتنے بھی بڑے کارنامے کرنے والے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس کا عمل خود جو ہے برا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس میں تلک امت قد خلت، نہ سمجھو کہ ہمارے بڑے بہت کارنامے کرنے والے تھے، بہت عظیم لوگ تھے، اللہ ماتا ہے وہ گزر چکے، اور جو گزر چکے وہ اپنا کما کے لے جا چکے، لہا ما کسبت، وہ جو کما چکے اپنے ساتھ لے گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس چیز کا جو وہ لوگ کرتے تھے، نہ تو ان کی کوئی بڑائی کارناموں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کا کوئی اور عمل ہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا تمہارے اپنے بارے میں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو خود اپنے عمل کی فکر کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں کے عملوں کو دیکھے، اور انسان کو خود اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑوں کے سہاروں پر بیٹھے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے بھیج ان میں سے رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دے کتاب و حکمت کی، سنت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو بہت غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کے طریقے سے، الا من صفی نفسہ، مگر وہ شخص جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ مطیع ہو جا، قال، کہا انہوں نے، اسلمت لرب العالمین، کہ میں مطیع ہو گیا لرب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، فلا تموتن، پس تم کو نہ موت آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ یعقوب علیہ السلام کو یعنی فوت ہوتے ہیں، ان کو موت آتی ہے، اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا، کہا انہوں نے، نعبد الہک، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور تیرے جو باپ دادا کے الہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا، الٰہًا واحدہ، جو ایک ہی معبود الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مطیع فرمانبردار، اس کے لیے مسلمان ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ قوم، یہ وہ جماعت ہے کہ جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے جو وہ کما چکے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔